اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی قائم کریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا عنوان تقوی ہے۔ حیات انسانی کو مختلف آفات، خطرات اور بلیات درپیش ہیں، جن کا شکار ہو کر اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی اور مختلف دیگر زندگی کے پہلو یہ بربادی اور تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ان نقصانات سے اور خطرات سے بچنے کے لیے انسان جتنی تگ و دو کوشش کرتا ہے اور حفاظتی تدبیر اپناتا ہے، حفاظتی بندوبست کرتا ہے، اتنا ہی حیات انسانی مزید خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ فقط تقوی ہے و تدبیر تقوی جس کے سایہ میں انسانی زندگی محفوظ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بنیاد کے طور پر ذکر فرمایا کہ صراط مستقیم ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کا، اسے تم اپناؤ اور اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ کسی اور راستے کی یا دیگر راہوں کی پیروی مت کرو۔ اگر دیگر راہوں کی، سبل کی پیروی کی، وہ تمہیں متفرق کر دیں گے اور منتشر کر دیں گے، سبیل خدا سے دور کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقوی ہو جاؤ، تاکہ تم تدبیر تقوی کے اندر آ جاؤ۔ صراط مستقیم اور اس کی اتباع تقوی کی بنیاد ہے، لیکن صراط مستقیم کو بھی کچھ آفات درپیش ہیں اور وہ ہیں سبل۔ صراط مستقیم کے مقابلے میں یا صراط مستقیم کے متوازی ایسے راستے جو انسان کو صراط مستقیم سے دور کر دیتے ہیں۔ عملی طور پر انسانی زندگی کے جس دور کو دیکھیں ہم، آج کا زمانہ ہو یا آج سے متصل پچھلا زمانہ ہو، اور اسی طرح نسل بہ نسل ہم انسانی تاریخ میں اگر غور کریں، ملاحظہ کریں، تو ہمیں انسانی نسلیں سبل پر چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، متفرق اور صراط سے دور ہیں۔ حتیٰ وہ انسان بھی جنہیں توفیق ہوئی ہے کہ ایمان کی نعمت سے بہرہ مند ہیں، وہ بہرہ یاب ہیں، اور جنہیں ہدایت آسمانی نصیب ہوئی ہے، ان کے لیے بھی یہ خطرہ انہی لوگوں کی مانند ہے جو آسمانی ہدایت سے اور الہی ہدایت سے محروم ہیں۔
توفیق دین کے بعد انسان کی پابندی ضروری ہے صراط مستقیم پر، لیکن یہ اس وقت ہے کہ اسے سبل میں اور صراط میں فرق معلوم ہو جائے، ورنہ صراط کی نیت سے سبل پر چل رہا ہو اور سبل پر زندگی بسر کر رہا ہو، پھر گمراہی ہے۔ ہر چند اس کے دل کے اندر یہ گمان اور توہم راسخ ہے کہ میں صراط پر ہوں، لیکن عملی طور پر سبل پر ہے۔ سبل متعدد ہیں، جن میں سے ایک سبیل جو انسان کو صراط سے دور کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، سبیل الغی ہے۔ سبیل الغی سبیل رشد کے مقابلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے سبیل رشد رکھیں، کوئی بھی سبیل رشد رکھیں، یہ اس کی پیروی نہیں کرتے، لیکن اگر سبیل الغی ان کے سامنے رکھیں، یہ فوراً اسے اپنا لیتے ہیں اور اسے انتخاب کر لیتے ہیں۔ سبیل رشد و سبیل غی دونوں قرآن کریم کی وہ بنیادی حکمتیں ہیں، اور ان کے درمیان فرق وہ معرفت ہے جو انسان کی مکمل زندگی کی بنیاد ہے۔ رشد اور غی کلید ہیں ہدایت کے لیے اور عملی زندگی کے لیے۔ بعض اوقات انسان دینی معارف کو کھولے بغیر، سمجھے بغیر ورد زبان بنا لیتا ہے اور ذکر زبان بنا لیتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ ان کے اثرات بھی انسان کو مل رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دواؤں کے نام انسان حفظ کر لے، رٹا لگا لے، اور صبح و شام جو دوا اس کو تناول کرنی ہے اس کا نام ورد مذکورہ عدد کے ساتھ دہراتا رہے، تو اگر ساری عمر یہ وظیفہ جاری رکھے اسے دوا کی تاثیر حاصل نہیں ہوگی، چونکہ دواؤں کا اثر ان کے نام میں نہیں ہے، ان کے ذکر و ورد میں نہیں ہے، بلکہ دواؤں کا اثر ان دواؤں کے اندر ہے اور تناول میں ہے۔ جب یہ دوائیں کھا لی جائیں، تناول کر لی جائیں، اس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ قرآنی ہدایت اور معارف بھی اسی قبیل سے ہیں۔ اگر ان کو ورد و ذکر بنا لیں اور انہیں ہم دہراتے رہیں مختلف مناسبتوں پہ، ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا جب تک ان کی حقیقت کھلتی نہیں ہے، اور وہ کھلی ہوئی حقیقت ہمارے وجود کے اندر منتقل نہیں ہوتی۔ ہم ان معارف کو اپنی شخصیتوں میں اتار نہیں لیتے اور اپنی شخصیتوں کا حصہ نہیں بنا لیتے۔ رشد اور غی ضروری واجب معارف میں سے ہیں سمجھنا۔ ہر فرد سے ان کا تعلق ہے اور ہر عمل سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دنیاوی امور آپ کے سارے رشد و غی سے ہی مربوط ہیں، اور دینی معاملات آپ کے سارے رشد و غی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اجتماعی امور آپ کے سب رشد و غی سے منسلک ہیں، اور اسی طرح آپ کے معاشی اور معاشرتی مسائل سب رشد اور غی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی جو عمل بھی ہر انسان انجام دیتا ہے اس کی بنیاد میں یا رشد ہے یا غی ہے۔ انسان سبیل رشد پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور بصورت رشادت و رشد و رشد کام کر رہا ہے، یا رشید ہے اس کام کے انجام دینے میں، یا پھر غی کے اوپر کام انجام دے رہا، اور غاوی
حیثیت سے اور غاوی کے عنوان سے عمل لا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان معیاروں کو سمجھ جائیں اور پھر ان معیاروں کے مطابق اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا اور دوسروں کے اعمال کا، تو خوفناک صورتحال سامنے آئے گی کہ ہم بہت سارے اچھے کام بھی غاوی کی حیثیت سے غاویانہ طور پر انجام دے رہے ہیں اور غی حالت میں انجام دے رہے ہیں، اور توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ ان سے نتیجہ رشد کا برآمد ہو۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اپنی ناکامیاں آپ نظر میں رکھیں، آپ کی بچپن سے لے کر ابھی تک مختلف میدانوں میں ناکامیاں ہیں۔ آپ کی گھریلو زندگی میں ممکن ہے ناکامی ہو، آپ کی معاشرتی کاروباری زندگی میں قدم قدم پر آپ کو ناکامیاں ہوئی ہیں، تعلقات میں، دوستیوں میں، اجتماعی امور میں، سیاسی کاموں میں، معاشرتی کاموں میں قدم قدم پر ناکامیاں ہم نے دیکھی ہیں، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ عموماً ہم ان ناکامیوں کا ذمہ دار حالات کو قرار دیتے ہیں، زمانے کو قرار دیتے ہیں، لوگوں کو قرار دیتے ہیں، دوسروں کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ آسان انسان کے اندر یہ راستہ ہے، اور قرآن کریم نے اس عیب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک بہت بڑا عیب یہ ہے کہ یہ اپنی ناکامیوں میں عذر اور بہانے تلاش کر کے اور اپنی ناکامیاں دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، بجائے خود کو ذمہ دار سمجھنے کے اپنی نفس کے براءت کا قائل ہے، اپنے نفس کو بری الذمہ سمجھتا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جب حضرت یوسف کو عزیز مصر نے نکالا زندان سے اور خواب کی تعبیر بتائی، اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ اتنا زیرک آدمی، اتنا سمجھدار آدمی، اتنا دانا آدمی زندان میں کیوں ہے، جیل میں کیا کر رہا ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ تو بتایا گیا وہ ماجرا جو ان عورتوں نے مکر کیا تھا حضرت یوسف کے لیے۔ جب سلطان کے سامنے یہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف سے پوچھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو حضرت یوسف نے پہلی بات یہ کی، پہلا جملہ یہ کہا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، مقام عصمت پر فائز ہیں، اور یہ نبی معصوم کا فرمانا ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں۔ نفس امارۃ بالسوء ہے، شدت کے ساتھ برائی کا امر کرتا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ جرم جو میری طرف منسوب کیا گیا ہے، یہ تہمت جو لگائی گئی ہے، یہ غلط ہے، یہ مکر ہے ان عورتوں کا۔ اور پھر وہ عورتیں بھی آ گئیں اور انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، زلیخا نے بھی مان لیا کہ یہ میری تدبیر تھی اور مکر تھا۔ اور قرآن نے فرمایا کہ مکر نساء، عورتوں کا مکر شیطان کے مکر سے زیادہ قوی ہے، غالب ہے، بہت قوی ہے، اکبر ہے مکر نساء۔ کہ عموماً لوگ اور مرد عورتوں کے مکر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان بھی مکر کرتا ہے، عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن عورتوں کا مکر زیادہ غلبہ رکھتا ہے۔ بعد میں ان عورتوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ ہمارا مکر تھا اور ہم نے یہ کیا ہوا تھا۔ عموماً ہم یہ کام نہیں کرتے، ہر موضوع میں پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ اپنی زندگی ڈبو دیتا ہے، اپنے خاندان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، اپنے دوستوں کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے، جس ادارے میں کام کر رہا ہے اس ادارے کو نابود کر دیتا ہے، اس کے نظام کو، اور پوچھنے پر کہتا ہے نہ میرا کوئی اس میں کوئی ذمہ نہیں ہے۔ یہ
ہمارا رویہ ہے۔ حضرت یوسف جو پاک و پاکیزہ ہستی ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ میں اپنے نفس کو پہلے بچاتا ہوں اور پھر بات کسی اور پہ ڈالی۔ پہلے یہ کہا کہ میں وما ابرئ نفسی۔ اب رشد و غی کی بات کو نظر میں رکھ کر اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، گزشتہ زندگی کا اور موجودہ زندگی کا، بعض ابھی بھی حال حاضر میں بہت ساری مشکلات، بہت ساری دشواریوں اور الجھنوں کا شکار ہیں، اور ان الجھنوں کے بارے میں ان کا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ضعف، قصور، عیب نہیں ہے، یہ سب دوسروں کی وجہ سے ہیں۔ میں معصوم ترین انسان ہوں، ہر ایک کا ہم میں سے یہ خیال ہے اپنے بارے میں کہ میں بالکل مبرہ ہوں، منزہ ہوں، مطہر ہوں، باقی سارے ذمہ دار ہیں ان کاموں کے۔ یہ روز سننے کو بھی ملتا ہے اور روز ہم کہتے بھی ہیں۔ ایسے نہیں ہیں، اکثر ہماری اپنی مشکلات اور ناکامیوں اور الجھنوں کا سبب سبیل الغی ہے جو ہم نے خود چنا ہے، اور یہ نتیجے، یہ موجودہ حالات، یہ کشیدگیاں، یہ پریشانیاں، یہ اسی سبیل الغی کی وجہ سے ہیں۔ سبیل الرشد چھوڑ دیا تھا، یا سبیل الرشد کی پہچان نہیں تھی ہمیں، اس وجہ سے سبیل الرشد کو چھوڑ کر سبیل الغی اپنایا، اور نتیجے میں آج اس کی سزا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ذمہ داری نہیں لے رہے، ذمہ دار دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انہیں جب بھی دو راستے ان کے سامنے پیش کیے جائیں، سبیل رشد اور سبیل الغی، تو یہ ہمیشہ سبیل الغی کو ہی انتخاب کریں گے، کبھی بھی سبیل رشد نہیں چنیں گے۔ ظاہر ہے یہ کسی فضائی مخلوق کے متعلق نہیں ہے، انسانوں کے بارے میں ہے اور ہمارے بارے میں ہے کہ سبیل رشد اور سبیل غی کے درمیان جب قرار پاتے ہیں، اس دو راہے پر آ جاتے ہیں، تو اس وقت یہ سبیل الغی کو ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ اعراف آیا 146 میں یہ دو راہا ہر شخص کے لیے روزانہ تکرار ہوتا ہے اور پیش آتا ہے ہمیں، اور اس میں ہم جو فیصلہ کرتے ہیں نتیجہ اس کے مطابق ہمیں ملتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یروا، یعنی وہ لوگ جو مغرور ہیں، متکبر ہیں، خودخواہ ہیں، یا نرگسیت کا شکار ہیں، خود بینی، خود پسندی، اپنی فکر کو بہت عالی سمجھنا، اپنے فیصلے کو بہت اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو عقل قل سمجھنا، مشاورت نہ کرنا، دوسروں کے تجربے سے فائدہ نہ اٹھانا، دوسروں سے رہنمائی نہ لینا، عبرت نہ لینا۔ مغرور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، چونکہ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہاں سب سے دانا ہم خود ہیں اور ہم جانتے ہیں سب کچھ۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو دور کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو ہدایت کی آیات سے پھیر دیتا ہے خدا۔ ذہن ان کا، فکر اور دھیان ان کا ہدایت کی آیات سے پھر جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب ان کے سامنے سبیل رشد رکھا جائے تو یہ اسے سبیل کے طور پر، راہ کے طور پر نہیں اپناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ان کے سامنے سبیل الغی آ جائے اسے فوراً راہ حل اور راہ نجات کے طور پر چن لیتے ہیں کہ یہ راستہ مناسب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ،
اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور یہ ان سے غافل ہیں. اس وجہ سے ہمیشہ سبیل الغی اپناتے ہیں، رشد اور غی میں سے ہمیشہ غی راستہ اپناتے ہیں. خوب یہ غی ہی ہے جس نے ہمیں بیچارہ بنا دیا ہے، جس نے ہمیں لاچار کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے، ناکام کر دیا ہے، رسوا کر دیا ہے. ہم اپنی قومی سطح پر پاکستان آج جہاں کھڑا ہوا ہے، آج یوم آزادی ہے پاکستان کا 14 اگست 2020، اور آج آپ اپنی قوم، ملت، ملک کی حالت دیکھیں. یہ کیوں یہاں پہنچے ہیں؟ کس چیز نے پاکستان کو 70 سالہ تاریخ، 72 سالہ تاریخ میں یہاں پہنچایا ہے؟ سبیل الغی نے. سبیل الرشد ترک کیا تھا حکمرانوں نے، سربراہوں نے، ذمہ داروں نے، اور جتنے سرکردہ لوگ تھے، اور پھر نسل اندر نسل ایسے ہی چلتے آئے، اور آج کے موجودہ حکمران اور موجودہ سیاستدان اور موجودہ ارباب اقتدار و اختیار یہ سبیل الغی اپنائے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے. اور قوم پاکستان کی کیوں آج یہ دن دیکھ رہے ہیں جب کہ پاکستان کی ہم عمر قومی اور پاکستان کے ہم سن ممالک وہ ترقی کی اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ترقی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، مستحکم بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، پائیدار بھی ہیں، اور معیشت میں ہر پہلو سے ترقی یافتہ بھی ہیں. انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا اور ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ تو یہ قرآن کے تجزیے کے مطابق سبیل الغی کا نتیجہ ہے. یہ موجودہ حالت سبیل الغی ہے یہ. اور ایسے ہی دیگر ممالک، دیگر اقوام پاکستان کے ارد گرد یا دور دراز، ان کا بھی موجودہ جو حالت نتیجہ ہے، یہ اگر ترقی یافتہ ہیں تو سبیل الرشد کا نتیجہ ہے، اگر پاکستان جیسے حالات سے دوچار ہیں تو سبیل الغی کا نتیجہ ہے. اور ایسے ہی اقوام اور مختلف طبقات ہیں، وہ سب سبیل الغی کا نتیجہ ہیں. ہم پاکستان میں رہنے والے مختلف طبقات اور گروہ، جن میں ایک نمایاں طبقہ تشیع ہے، پیروان مکتب اہل بیت شیعہ، اب آج جس صورتحال سے دوچار ہیں 70 سالہ تاریخ کے بعد، جو ان کے اندرونی حالت ہے، جو ان کے نظام کی حالت ہے، جو ان کے انفراسٹرکچر کی حالت ہے، جو ان کی قومیات کی حالت ہے، جو ان کی تعلیم کی حالت ہے، جو تدین کی حالت ہے، جو آگاہی کی حالت ہے، اس سب کو اگر ہم دیکھیں تو کیوں یہاں پہنچے ہیں؟ ہم اسے کسی اور کی گردن میں ڈال دیتے ہیں، فلاں ذمہ دار ہیں، فلاں ذمہ دار ہیں. قرآن کا فرمانا ہے کہ اگر ناکام ہو تو سبیل الغی اپنایا تھا، خود آپ نے اپنایا تھا. آپ کے سامنے سبیل الرشد پیش کیا گیا تھا اور سبیل الغی بھی رکھا گیا تھا. اور سورہ بقرہ، سورہ اعراف کی آیہ 146 فرماتی ہے کہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، خود خواہی کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے آپ نے جب سبیل الرشد رکھا تھا تو لا یتخذوہ سبیلا، اس کو تم نے اپنا راستہ نہیں چنا، اپنا قومی راستہ، ملکی راستہ نہیں اختیار کیا. وَأَن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب تمہارے سامنے سبیل الغی رکھا گیا تو تم نے اسے راہ کے طور پر منظور کر لیا اور چن لیا. اور آج جس نقطے پہ ہو، یہ اسی راہ کا نتیجہ ہے جو آپ نے اختیار کی تھی. کسی اور نے آپ کو باندھ کر سبیل الغی پہ نہیں چلایا. سبیل الغی آپ کا اپنا اختیار کیا ہوا راستہ ہے. خب سبیل الغی اور سبیل الرشد ترجموں میں اگر ہم دیکھیں تو ترجمے اتنے دقیق نہیں ہیں. اردو ترجمے، خاشیہ مترجمین قرآن کے ترجمے ہوں مفسرین کے یا سنی، ایک جیسے ہی ہیں، چونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ترجمے کرتے ہیں. بہت سارے ایسے پوچھا ہم نے بعض مترجمین سے
کہ آپ کے ترجمے کا اسلوب کیا ہے، کس مبنا پر ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے مبنا یہ بتایا کہ سارے ترجمے جو موجود ہیں کھول کے وہ سامنے رکھتے ہیں، اور ہر آیت میں ہر ترجمے کا، ہر اس مصنف کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ان میں سے جو سب سے اچھا لگتا ہے وہ ہم اپنے ترجمے میں لکھ لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ایک ترجمے میں جو خامی ہے وہ دوسرے میں خود ہی منتقل ہو جاتی ہے بغیر غور کیے ہوئے، چونکہ مترجم کو جن علوم سے بہرہ مند ہونا چاہیے، جس درجے کا ہونا چاہیے فہم کا، فہم قرآن کے لیے، وہ اگر مترجم نے طے نہیں کیے ہوئے ہوں، فقط ثواب کی غرض سے اور شوق کے جذبہ سے یہ کام کیا ہو، تو اس میں یہ خامیاں رہ جاتی ہیں۔ سبیل الغی کو عموماً گمراہی کا راستہ کہا جاتا ہے، اور سبیل الرشد ہدایت کا راستہ ہے، جبکہ ہدایت اور گمراہی کے لیے قرآن کریم نے علیحدہ سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عربی زبان میں علیحدہ الفاظ ہیں گمراہی کے لیے اور ہدایت کے لیے۔ ہدایت کے لیے ہدایت عربی لفظ ہے اور قرآنی لفظ ہے، اسی طرح گمراہی کے لیے ضلال ہے و ضلالت ہے، یہ بھی عربی اور قرآنی اصطلاح ہے۔ رشد و غی انسانی صفات ہیں، راستے کی صفت نہیں ہیں، اور نہ ہی ہدایت اور گمراہی سے ان کو جوڑیں یا ان کا ہم معنی قرار دیں۔ رشد کا مطلب ہدایت نہیں ہے اور غی کا مطلب گمراہی نہیں ہے۔ یہ دونوں انسانی اوصاف میں سے ہیں۔ انسان یا رشید ہے یا غاوی ہے، یا انسان رشد رکھتا ہے، اگر رشد نہیں رکھتا تو غی رکھتا ہے۔ رشد سوجھ بوجھ کو کہتے ہیں، سمجھداری کو کہتے ہیں، وہ ذہنی پختگی، مہارت جس کے ذریعے سے انسان اپنے متعلقہ شعبے میں یا متعلقہ عمل میں حقیقت کو اور حق کو اور درست چیز کو تشخیص دے سکتا ہے۔ اس انسانی صفت کو، پختگی کو، ذہنی پختگی کو رشد کہا جاتا ہے۔ چند چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، رشد کے مفہوم کے اندر چند اور مفہوم شامل ہیں جو سب انسانی اوصاف میں سے ہیں، جن میں سے ایک ہے بصیرت، کہ انسان اگر صاحب بصیرت ہو تو رشد کا ایک رکن انسان کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ دوسرا رکن ہے حکمت، یہ بھی قرآنی اصطلاحات ہیں۔ حکمت انسان کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو حکمت دے دے اسے بہت بڑی خیر اللہ نے عطا کر دی ہے، بہت بڑا سرمایہ اسے اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو رشد کے معنی کے اندر ماخوذ ہے وہ ہے تدبیر۔ تدبیر جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں پلاننگ، کہ جو انسان ذہنی طور پر اتنا پختہ ہو، جو تشخیص دے سکتا ہو، تشخیص کے بعد مشکل کی تشخیص دے سکتا ہو، مشکل کو حل کرنے کی راہ کی تشخیص دے سکتا ہو، اور پھر اس راہ کے لوازمات، اس راہ کی ضروریات، اس راہ کے تقاضوں کو عملی کرنے کے لیے تدبیر بھی کر سکتا ہو۔ حکمت جس کے اندر فیصلے کی صلاحیت ہو، جو فیصلہ کن رائے رکھتا ہو، فیصلہ کن رائے کو حکمت کہا جاتا ہے۔ ویسے اردو میں پنساری طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں، یونانی پھکیاں دینا حکمت کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت پنساریوں نے چالاکی کی کہ اپنے آپ کو حکیم کہلوایا، اور پھر پاکستانیوں کی زبانوں پہ چڑھ گیا کہ حکیم پھکیاں دینے والے کو کہتے ہیں۔ نہ، پھکیاں دینے والے کو پنساری کہتے ہیں، حکیم نہیں کہتے۔ حکیم حکمت سے ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو حکمت عطا کی ہے، ائمہ کو حکمت عطا کی ہے،
رہبروں کو حکمت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی حکیم ہے۔ حکم، حکومت، حاکم اور حکمت، اس سب کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ کہ فیصلہ کن، یعنی دو ٹوک بات، دو ٹوک رائے، وہ بات جس میں باطل اور حق میں بالکل جدائی ہو جائے، ان کا آپس میں جو اختلاط تھا وہ ختم ہو جائے، شائبہ ختم ہو جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں حق میں باطل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور باطل میں حق دکھائی دیتا ہے ان کو، یہ حکمت سے بے بہرا ہیں۔ حکمت سے مراد یہ ہوتی ہے ایسی رائے، ایسا فیصلہ، ایسی دانائی جس سے حق و باطل علیحدہ ہو جائیں اور ان کے درمیان کوئی تعلق ختم ہو جائے، یہ حکمت ہے۔ رشد کے لیے حکیم ہونا، صاحب حکمت ہونا ضروری ہے، یعنی انسان حق و باطل کے درمیان دو ٹوک صورت میں فاصلہ کر سکے، فیصلہ کر سکے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے یہ فیصلہ وہ حقیقت کے مطابق بھی ہو۔ اور پھر جب انسان حق و باطل تشخیص دے لیتا ہے، صحیح اور ناصحیح، درست اور غلط کو سمجھ لیتا ہے، اب بات آتی ہے اس مقصد کے یا اس ہدف کے حصول کی، کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اب جو راستہ طے کرنا ہے، جو مراحل طے کرنے ہیں، اس کے لیے تدبیر کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے مختلف اسباب اور مختلف طرق اور مختلف اقدامات اور مختلف امور مد نظر رکھ کر ان کی مدد سے ان کو آپس میں جوڑ کر ان کا آپس میں رابطہ قائم کر کے انسان اپنے مذکورہ ہدف کو حاصل کرتا ہے۔ جب یہ صلاحیت آ جائے آپ میں تو سمجھیں کہ آپ کے اندر تدبیر کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، آپ اس کو پلاننگ کہتے ہیں۔ جب یہ پلاننگ کر سکیں آپ، کہ اکثر لوگ اسباب وسائل موجود ہوتے ہوئے ان اسباب وسائل کو ترتیب دینا، ان اسباب و وسائل کو آپس میں جوڑ کر اور افراد کو آپس میں جوڑ کر مختلف چیزوں کو، ان سے سب کچھ ہوتے ہوئے وہ نتیجہ نہیں لے سکتے۔ کئی گھروں میں آپ دیکھیں ایک مخمصہ بنا ہوتا ہے معمولی سی بات پر کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کو کیا حل کیا کریں، جبکہ سب اسباب وسائل گھر کے اندر ہی موجود ہیں، یا کسی ادارے کے اندر سب کچھ موجود ہے لیکن وہاں الجھن بنی ہوئی ہے کہ یہ مشکل کیسے برطرف کی جائے، یہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ کمی تدبیر کی ہے، وہی کمی جو اس وقت پاکستان میں آپ کو محسوس ہو رہی ہے شدت کے ساتھ۔ پاکستان کے موجودہ حکمران جو مکمل طور پر تدبیر کی صفت سے خالی ہیں، بالکل منزہ، مبرہ اور سفید، تدبیر نام کی چیز ان کے قریب سے نہیں گزری، اور یہ بھی تدبیر کے محلے میں نہیں گئے کبھی جا کر انہوں نے دیکھا ہو کہ مملکت اور ریاست کے امور کو چلانے کے لیے، قوم و ملک کے امور کو چلانے کے لیے جو موجود اسباب وسائل منابع ہیں، ان کو ترتیب دے کر ان کو جوڑ کے کیسے ہم اپنے مقاصد حاصل کریں، یہ ان کے اندر یہ شے موجود نہیں ہے، بارہا تجربہ ہوا ہے۔ ان سے پہلے آنے والے بھی کوئی ایسے عبقریت نہیں تھے تدبیر کے اندر، لیکن جو ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے یہ شاید ابھی بڑی عرصہ تک قائم رہے گا، بے تدبیری کا۔ جب تدبیر نہ ہو تو رشد نہیں ہے۔ بصیرت چاہیے، پہلا رکن آگہی۔ بصیرت ایک اندرونی روشنی کا نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر، جیسے آپ کے آنکھ کی روشنی ہے اور آپ کے آنکھ کی نورانیت باہر زمین پہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، زمین پہ روشنی آتی ہے تو آپ کی آنکھ ہر
اس چیز کو دیکھ سکتی ہے جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے. اندھیرے میں آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن دن کی روشنی میں، نورانیت میں آپ کی آنکھ دیکھنے پہ قادر ہے. اس کو بصارت کہتے ہیں، آنکھ کی نورانیت جس کی وجہ سے آنکھ ان مادی جسمانی حقائق کو دیکھ لیتی ہے، یہ بصارت ہے. ایسی ہی ایک نورانیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، انسان کے ذہن میں، انسان کی روح کے لیے بھی یہ صلاحیت رکھی ہے. ایک اندرونی نورانیت انسان کے وجود کے اندر، انسان کے دل میں، انسان کے ادراک میں، انسان کے ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اندرونی طور پر انسان میں یہ نورانیت جب آتی ہے تو اس کو کچھ حقائق معنوی اور کچھ امور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تشخیص دے لیتا ہے انسان بصیرت کے ذریعے سے. بصیرت ایک اندرونی آگہی کا نام ہے. اور آپ نے سنا ہوگا رہبر معظم انقلاب اسلامی نے خصوصاً یہ گزشتہ جو ایران کے اندر 9-10 سال گزرے ہیں، ان میں اس بات پر زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ خواص کے اندر بصیرت لازمی ہے. اگر خواص بے بصیرت ہو جائیں تو پھر ملک و ملت تباہ ہو جاتے ہیں. خصوصاً حکمران اگر بے بصیرت ہوں اور ان کے اندر یہ نورانیت نہ ہو، یہ روشنی اندرونی نہ ہو، تشخیص کی، حقیقت حق و باطل کو سمجھنے کی، یہ ملک و قوم کو تباہ کر دیتے ہیں. بہت تاکید کی ہے کہ علماء، خواص، حکمران، یعنی جن کے ہاتھ میں ملت و مملکت کے امور ہوتے ہیں، ان کا بابصیرت ہونا ضروری ہے. ایک ہے حکمت. حکمت ایک علیحدہ صلاحیت ہے بصیرت سے ہٹ کر. حکمت دو مخلوط چیزوں میں فاصلہ ڈال لینا، حق کو باطل سے، باطل کو حق سے جدا کرنے کی صلاحیت کا نام حکمت ہے. اس کے مقابلے میں حماقت ہے. حماقت کہتے ہیں سب انسان کو یا سب اچھا لگ رہا ہے یا سب ہی غلط لگ رہا ہے. یہ حماقت ہے، یعنی جدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. جیسے عامیانہ زبان میں حکمت کے لیے جو استعارے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کو مثلا گندم اور جو میں فرق معلوم نہیں ہوتا، بھیڑ اور بکری میں فرق معلوم نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اسے بھیڑ اور بکری کا فرق معلوم نہیں ہے، گندم اور جو کا اس کو فرق معلوم نہیں ہے. بلکہ بعض علاقے تو ایسے زرخیز ہیں کہ ان کے ہاں محاورہ یہ ہے کہ اسے اونٹ اور بھیڑ میں فرق معلوم نہیں ہے. وہاں ایسے حمقاء پائے جاتے ہیں یا حماقت کے وہ اعلیٰ درجے ہیں وہاں پر کہ وہ بھیڑ اور اونٹ میں بھی فرق نہیں کر سکتے کہ ان میں اونٹ کون سا ہے اور بھیڑ کون سی ہے. حماقت یہ ہے کہ انسان تشخیص نہ دے سکے، علیحدہ نہ کر سکے، جدا نہ کر سکے حقیقت کو غیر حقیقت سے، حقیقت کو افسانے سے علیحدہ نہ کر سکے. اور اسی طرح تیسری صفت ہے تدبیر. اگر تدبیر انسان کے اندر آئے، یعنی چارہ جوئی، اس طرح سے کہ انسان اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے موجودہ اسباب وسائل کو بروئے کار لا کر فوراً اپنا مقصد آسانی سے حاصل کر لیتا ہے. یہ بات تدبیر انسان ہے، یہ مدبر انسان ہے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ہم یہ مقصود کیسے حاصل کریں. بے تدبیر انسان، وہی جو آپ نمونے کثرت سے دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے. تو بے تدبیروں کو ڈھونڈنے کے لیے کسی میوزیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی ہر سیٹ کے اوپر ایک بے تدبیر، بے صلاحیت انسان بیٹھا ہوا ہے. جب یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں سوجھ بوجھ. یہ سوجھ بوجھ ہے. پہلے آپ کسی شخص کو طلب کرتے ہیں کسی سے کہ ہمیں فلاں کام کے لیے بندہ چاہیے، وہ نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی سوجھ بوجھ ہے اس کے اندر. سوجھ بوجھ یعنی یہی رشد ہے اس کے اندر، تدبیر کر لیتا ہے، مینیج کر لیتا ہے امور کو، کاموں کو، اور تشخیص دے لیتا ہے،
غلط صحیح کو جدا کر لیتا ہے، ناقص اور کامل میں فرق کر لیتا ہے، دھوکے اور حقیقت میں فرق کر لیتا ہے. اگر یہ ساری تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، اس انسان کو کہتے ہیں یہ صاحب رشد انسان ہے، یہ رشید انسان ہے. اور اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، بصیرت نہ ہو اور حکمت نہ ہو انسان کے اندر، اور ایسے ہی تدبیر بھی نہ ہو، اس انسان کو کہتے ہیں یہ غاوی انسان ہے. غاوی دھوکا، جو دھوکے میں آ جائے، یعنی جو حق کو ناحق مت سمجھ لے، ناحق کو حق سمجھ لے، جو اسباب وسائل ہوتے ہوئے پریشان بیٹھا ہو کہ مشکل کیسے حل کرنی ہے. اور ہر گھر میں دیکھیں آپ تو فراوان نظر آئیں گے ان معیاروں کے ساتھ، ان علامتوں کے ساتھ تشخیص دیں تو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے ہمیں کہ یہ عملی طور پر سب کچھ ہوتے ہوئے ناکارہ ثابت ہوئے ہیں، چونکہ ان کے اندر تدبیر نہیں ہے، حکمت نہیں ہے اور بصیرت نہیں ہے، ان کے اندر پختگی نہیں ہے، ان کے اندر ذہنی پختگی نہیں ہے ان کے اندر. جلدی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عاجز اور بے بس سمجھتے ہیں. یہ بے بصیرت یا غاوی انسان ہے. غی یعنی وہ غاوی وہ شخص جو دھوکا کھا جاتا ہے، حق کو ناحق سمجھ بیٹھتا ہے، ناحق کو حق سمجھ بیٹھتا ہے، اور درست راستے کو غلط راستہ سمجھ بیٹھتا ہے، غلط راہ کو درست راستہ سمجھ بیٹھتا ہے، دوست کو دشمن سمجھ لیتا ہے، دشمن کو دوست سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کسی بے درد کو ہمدرد بنا لیتا ہے، کسی ہمدرد کو سمجھتا ہے اپنے لیے کہ یہ بے درد ہے، یہ میرے کسی درد کو نہیں سمجھتا ہے. اس انسان کو غی کہتے ہیں. عزیزان، یہ ہماری زندگی کی اور ہماری دین کی بنیاد ہے، رشد اور غی. سورہ مبارکہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک موضوع میں ہم تدریجاً مشاہدہ کرتے ہیں رشد کا استعمال. لفظ رشد جو قرآن نے جگہ جگہ بتایا ہے، اور پھر کوشش کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ یہ سارے مسائل ہمارے اوپر بھی گزرتے ہیں اور ہمارے سامنے تکرار ہوتے ہیں. ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ سورہ نساء، سورہ مبارکہ نساء میں آیت 6 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کا جائزہ لیتے رہو، ابتلا میں رکھو یتیموں کو. ابتلا میں رکھو یعنی ان کو آزماتے رہو، پرکھتے رہو، ان کو چیک کرتے رہو مسلسل. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اس وقت تک جب تک وہ نکاح کی عمر کو، بلوغ کو نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک یتیموں کو آپ پرکھتے رہو، دیکھتے رہو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر دیکھا کہ یتیم میں اب رشد آ گئی ہے، آپ نے احساس کیا ان کے اندر، آپ نے محسوس کیا یتیم کے طور طریقے سے، اس کی بات چیت سے، اس کے رویے سے، اس کی شخصیت سے، اس کے معاملات سے، اس کے ادب آداب سے، اس کی معاشرت سے، اگر آپ نے یہ احساس کیا کہ اب اس کے اندر رشد پیدا ہو گئی ہے، یعنی پختگی آ گئی ہے اب اس کے اندر اب تدبیر آ گئی ہے، اس کے اندر اب دانائی آ گئی ہے، اس کے اندر اب بصیرت آ گئی ہے، اس میں سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے. سوجھ بوجھ یعنی اب یہ اپنے معاملات کو انجام دے سکتا ہے، بجا لا سکتا ہے. اگر یہ احساس آپ نے اس کے اندر کر لیا، یہ رشد اس کے اندر ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یتیم چونکہ اس کا والد فوت ہو گیا ہے یا دونوں والدین سے محروم ہو گیا ہے، بعض یتیم ہیں جن کی والدہ فوت ہے، بعض یتیم ہیں جن کا والد، اور بعض دونوں نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کے اموال، والد ان کے اموال چھوڑ گئے، عموماً ہوتا ہے یتیم وراثت میں ان کو والدین کی طرف سے جو والدین کا ہے مال وہ ان کو ملتا ہے، اور یہ ابھی چھوٹے ہیں،
یتیم، ان کا مال کسی ولی کے اختیار میں ہونا چاہیے. یتیم کا ولی ہوتا ہے شرعی طور پر، شرعی ولی ہوتا ہے، ولایت ہے یتیم کے مال کے لیے، نظام ولایت ہے. نظام ولایت کے تحت یتیم کے امور چلنے ہیں. یوں نہیں ہے کہ کوئی بھی گلی سے اٹھ کے یتیم کے اموال سنبھال لے کے میں کروں گا، کہ عموماً ہو جاتے ہیں. کبھی بھائی اس کا یتیم کا خود ہی متولی بن بیٹھتا ہے، کبھی ماموں، کبھی چچا، کبھی تایا. یہ ولایت تائی والی پاکستان میں بہت رائج ہے کہ جس کا زور چلتا ہے خاندان کے اندر، وہ سارے خاندان کے فیصلوں کا مالک بن جاتا ہے. رشتے کروانا، رشتے توڑنا اور سارے کام وہ تایا کرنے لگتا ہے یا ماموں کرنے لگتا ہے، یا کوئی دور دراز کا رشتہ دار وہ خاندان کے اوپر حاکم بن بیٹھتا ہے. نہ، آپ پہلے دیکھو کہ دین نے ولایت کا حق کس کو دیا ہے ان امور کے اندر. شادیوں کے فیصلے کس نے کرنے ہیں، اذن نکاح کس نے دینا ہے، معین ہے. یہ اولیاء، اور یہ دینی اولیاء ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو ولایت عطا کی ہے. خود سے ووٹنگ سے اور کسی اور چیز سے ان کو حق ولایت حاصل نہیں ہوا. یتیم کے مال کا بھی ولی ہوگا، یتیم کا بھی ولی ہوگا، اور وہ مقرر ہے. والد فوت ہو گیا تو مثلاً دادا ہے، یا اگر اس کے وارثوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر حاکم شرعی مقرر کرے گا یتیم کا ولی کون ہے. حاکم شرعی اگر نہیں ہے تو عدول مومنین طے کریں گے کہ یتیم کے مال کا ولی کون ہے. کچھ امور ایسے ہیں جن میں ولایت امام معصوم ہوں یا نہ ہوں. اب یہ جو ولایت معصوم کے تحت انہوں نے بہت سارے شبہات پیدا کر دیے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو معصوم کے بغیر ہی سب خود متولی بنے ہوئے ہیں. جیسے خمس سارے لیتے ہیں، صدقہ لے لیتے ہیں، قربانی کی کھالیں لے لیتے ہیں. اوقاف، کوئی پوری پاکستان میں وقف کی کوئی جگہ ہے جو کسی کے اختیار میں نہ ہو؟ مدرسے کی جگہ، مسجد کی جگہ، قبرستان کی جگہ، اسکول کی جگہ، کوئی اور وقف جگہ ہو اور ایسے پڑی ہوئی ہو کیونکہ معصوم نہیں ہے کوئی جگہ آپ کے علم میں ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتائیں کہاں ہے پاکستان میں اوقاف وقف جگہ جہاں کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے، کسی کی کوئی تولیت نہیں ہے، فرض بھی نہیں کر سکتے آپ. اب یہ اوقاف کے اوپر جو آپ بیٹھے ہوئے ہو کس دلیل سے بیٹھے ہوئے ہو؟ معصوم تو نہیں ہیں. ان کو امور حسبیہ کہتے ہیں. حسبہ یہ کبھی انشاءاللہ کسی اور باس کے ضمن میں عرض کروں گا، حکومت اسلامی یا ولایت کی باس میں، کہ کچھ امور ایسے ہیں جن کے اوپر ولایت مسلسل قائم ہے اور فقہا کی ولایت قائم ہے. یعنی یہ امور فقہا ہی کے اختیار میں ہیں، فقیہ ہی ان امور کو فیصلہ کرے گا اور ان امور کے امور انجام دے گا. ان کو حسبہ کہتے ہیں. انہی میں سے مال یتیم بھی ہے کہ مال یتیم اگر ہے تو وہ اس نظام ولایت کے تحت متولی بنے گا. اس کا خود سے نہیں بن جاتا، محلے میں یا جو زورور ہے وہ آ کر یتیم کے مال کا متولی بن جائے. یتیم کے مال کے اگر آپ متولی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یتیم کو مسلسل زیر نظر رکھنا ہے. اس وقت یتیم کا مال یتیم کو دینا ہے جب یتیم کے اندر آپ کو رشد نظر آ جائے. خوب ظاہر ہے یہ رشد مالی لحاظ سے ہے، کاروباری لحاظ سے ہے. بعض لوگ ہیں ان کے اندر مال کا شوق تو ہے، حب ہے، شہوت ہے، لیکن رشد نہیں ہے، مالی امور کی تدبیر نہیں ہے، مالی امور کی بصیرت نہیں ہے، مالی امور کو سنبھال نہیں سکتے مالیات کو. اگر یتیم جوان ہو گیا، نکاح ہو گیا ہے، داڑھی مونچھ نکل آئی ہے، بڑا بھی ہو گیا ہے، لیکن رشد نہیں ہے، یتیم کا مال یتیم کو نہیں دینا کیونکہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا. اور اسی طرح صفی کے بارے میں بھی ہے. صفی احمق کیونکہ اس میں بھی رشد نہیں ہے، اس کا اپنا مال بھی اس کو نہیں دینا، متولی نے ولی نے رکھنا ہے، اس کے مال کو اس کے حق میں تصرف کرنا ہے. خوب یہاں پر قرآن کریم نے
فرمایا ہے کہ یتیم اگر آپ کے زیر کفالت ہے تو اس یتیم کو آپ نے دائماً چیک کرنا ہے، آزمانا ہے، پرکھنا ہے، ابتلا کرنا ہے، یہ دیکھو کہ اس کے اندر رشد ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ سوجھ بوجھ پختگی اس میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر یہ پختگی نہیں آئی اس کے اندر، اس کے اپنے اموال بھی اس کے سپرد مت کرو، بلکہ ایک اور صاحب رشد ولی کفیل بنے اور یتیم کے مال کو یتیم کے حق میں استعمال کرے۔ خوب یہ ایک نمونہ ہے جہاں پر رشد قرآن کریم نے لازمی قرار دی ہے اپنے ذاتی مال میں تصرف کے لیے، کہ سوجھ بوجھ ہوگی تو آپ کو اپنے مال میں تصرف کا حق ملے گا، اگر سوجھ بوجھ نہیں ہے، رشد نہیں ہے تمہارے اندر، تو پھر تمہیں اس کا حق نہیں ملتا۔ خوب جب یتیم کو تو مثال ہے، مصداق ہے، جو بے رشد انسان ہے جس کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے، اسے اپنا مال دینے کا حق نہیں ہے۔ قرآن روک رہا ہے کہ اس کا اپنا مال بھی اسے مت دو۔ خوب آپ آئیں قومی مال اس کو دے دیں، آپ بیت المال اس کو دے دیں، آپ مملکت کا مال اس کو دے دیں، اور پورا ملک اس کو دے دیں، پوری قوم اس کو دے دیں، اور اجتماعی امور اس کے حوالے کر دیں، جن کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے، جن کے اندر رشد نہیں ہے، جن کے اندر حکمت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، اور جن کے اندر تدبیر نہیں ہے، کیسے کر سکتے ہیں ان کے اندر؟ جبکہ قرآن تو روک رہا ہے کہ اگر رشد نہیں ہے تو اس کا اپنا مال بھی اسے مت دو تم۔ یہ وہ میزان ہے، یہ معیار ہیں۔ اگر ان شرائط کے ہم پابند ہوتے، رشد و غی کو دیکھ کر امور چلاتے، تو یہ موجودہ حالت جو آج ہمارے ملک و مملکت کی ہے یہ نہیں ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو بصیرت رشد عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی والحسن ابن وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں۔ تقوی کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہم فریضہ مقرر فرمایا ہے، نماز جمعہ، اور اس کے لیے روز جمعہ مقرر فرمایا ہے۔ روز جمعہ کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور اسے ہم بیان کر رہے تھے مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص یوم الجمعہ سے۔ اس میں 25ویں خصوصیت میں
جمعہ کے دن مستحب قرار دی جانے والی صورتیں قرآن کی جن کی تلاوت پر تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک سورہ اسراء ہے۔ ومنہا سورۃ الاسراء روى الصدوق باسنادہ عن الی ابی عبداللہ علیہ السلام۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے، قال من قرأ سورۃ بنی اسرائیل۔ سورہ اسراء کے دو نام ہیں، چند صورتیں قرآن میں ایسی ہیں جن کے دو نام ہیں، کچھ نسخوں میں ایک نام ہے، کچھ دوسروں نسخوں میں دوسرا نام ہے۔ اس سورہ کے دو نام ہیں، ایک اسراء اور ایک بنی اسرائیل۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ بنی اسرائیل فی کل جمعۃ لم یمت حتی یدرک القائم علیہ الصلوۃ والسلام ویکون من اصحابہ۔ امام ششم فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل پڑھے روز جمعہ، تو اپنی زندگی میں وہ حضرت قائم حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی زیارت کرے گا یا ان کے اصحاب میں سے شمار ہو جائے گا۔ ومنہا سورۃ الصافات، ایک سورہ اور جو مستحب ہے جمعہ کے دن پڑھنا، سورہ صافات ہے۔ فعنہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی یہ روایت ہے بالاسناد المذکور، یہ بھی مرحوم شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ قال من قرأ سورۃ الصافات فی کل یوم جمعۃ، جو بھی ہر روز جمعہ سورہ صافات تلاوت کرے گا، لم یزل محفوظا من کل آفت، یہ ہر آفت و ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ مدفوعا عنہ کل بلیۃ فی الحیات الدنیا، اگر پابند بنا لے اپنے آپ کو ہر جمعہ کو صافات سورہ صافات پڑھنے کا، زندگی میں ہر بلا اس سے دور کر دی جائے گی۔ مرزوقا فی الدنیا باوسع ما یکون من الرزق، اور دنیا میں جتنا وسیع رزق ممکن ہے وہ رزق اس کو ملے گا۔ ولم یصبہ اللہ فی مالہ ولا ولدہ ولا بدنہ بسوء من شیطان رجیم ولا جبار عنید، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال، اولاد اور بدن کو شیطان رجیم اور ظالم جبار لوگوں کے شر سے محفوظ قرار دے گا۔ وَإِن مَاتَ فِي يَوْمِهِ، یہ شخص جو سورہ صافات ہر جمعہ کو پڑھتا ہے، یہ اگر روز جمعہ فوت ہو جائے اور لیلت ہی یا شب جمعہ، بعثہ اللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ اس کو شہید مبعوث کرے گا، شہید اٹھائے گا۔ اور یہ سورہ صافات کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ یوم جمعہ کے خصائص میں علیحدہ بھی مرحوم شہید بیان کریں گے کہ جو شخص جمعہ کے دن فوت ہو جائے یا شب جمعہ، یہ محشر میں شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ وَأَمَاتَهُ شَهِيدًا، اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا شہید، اور اس کو دوبارہ شہیدوں کے ساتھ کرے گا شامل۔ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِي دَرَجَةٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور یہ شہداء کی جنت میں شامل کیا جائے گا۔ وَمِنْهَا سُورَةُ الْوَاقِعَةِ، ایک سورہ واقعہ ہے جو روز جمعہ تاکید ہے پڑھنے کے لیے۔ فعنہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بالاسناد المذکور، من قرأ کل لیلۃ جمعۃ الواقعہ، جو ہر شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھے، احبہ اللہ وحببہ الی الناس اجمعین، اسے اللہ بھی پسند کرے گا اور اللہ اس کو تمام لوگوں کی نگاہوں میں بھی محبوب بنا دے گا۔ وَلَمْ يَرَ فِي الدُّنْيَا بُؤْسًا أَبَدًا وَلَا فَقْرًا وَلَا فَوْقَةً وَلَا آفَةً مِّنْ آفَاتِ الدُّنْيَا وَكَانَ مِنْ رُفَقَاءِ امیر المومنین علیہ السلام، اس کو زندگی میں نہ فقر و فاقہ ملے گا، نہ آفت و بلا کسی دنیا کی اس کو نصیب ہوگی، اور یہ آخرت میں امیر المومنین علیہ السلام کے رفیقوں میں اور اصحاب میں شمار ہوگا۔ وَمِنْهَا حَامِيمْ الدُّخَان، سورہ قرآن ہے حامیم الدخان،
یعنی دخان، سورہ دخان ہے جو شروع حامیم سے ہوتی ہے. و یاسین سورہ دیگر ہے، جانتے ہیں آپ، معروف سورہ یاسین. و صاد ایک سورہ ہے قرآن کی، سورہ صاد. والبقرہ اور سورہ بقرہ. و آل عمران سورہ آل عمران. والنساء اور سورہ نساء. یہ ساری صورتیں وقد جاء فیہا احادیث، و شہید فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں. منہا قولہ من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعہ او یوم الجمعہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اگر کوئی شب جمعہ یا روز جمعہ سورہ حامیم دخان پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا. ومن قرأ لیلۃ الجمعہ حامیم و یاسین اصبح مغفورا لہ، اور جو شب جمعہ حامیم و یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. ومن قرأ السورۃ التی یذکر فیہا آل عمران یوم الجمعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وملائکتہ حتی تغیب الشمس صلی اللہ علیہ. یہ میں آگے غلط پڑھ گیا، اس روایت پر توجہ فرمائیں کہ جو شخص بھی من قرأ السورہ التی یذکر فیہا، وہ سورہ جس میں آل عمران کا ذکر ہے، اگر یہ سورہ کسی نے یوم الجمعہ پڑھا تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ صلی اللہ علیہ، اللہ اس پر درود پڑے گا اس شخص پر، صلی اللہ علیہ. یہ پنجاب اسمبلی کو اگر پتہ چل گیا تو وہ پابندی لگا دیں گے اس پر. جس نے بھی سورہ آل عمران یا جس سورہ میں آل عمران کا ذکر ہے یہ سورہ اگر پڑھی تو صلی اللہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر، اس قاری پر درود پڑے گا صلی اللہ علیہ. و ملائکتہ، اللہ بھی درود پڑے گا، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑیں گے. حتیٰ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ یہ نہیں کہ جیسے ہم مجلس میں ایک دفعہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا، دن بھر سورج کے غروب ہونے تک مسلسل پڑھتے رہیں گے. ومن قرأ سورۃ البقرہ وآل عمران فی لیلۃ الجمعہ، اور جو بھی سورہ بقرہ و سورہ آل عمران شب جمعہ پڑھے کان لہ فیہا من الاجر کما بین لبید و عزوبہ، اور جو بھی شب جمعہ آل عمران و سورہ بقرہ پڑھے تو اس کا اجر کتنا ہے؟ جو لبید و عزوب کے درمیان فاصلہ ہے اتنا اجر اس کو ملے گا. لبید کیا ہے؟ الارض السابعہ و عزوب السماء السابعہ، ساتویں زمین، سب سے نچلی زمین اور سب سے اوپر کا آسمان، ساتواں آسمان. ساتویں زمین اور ساتویں آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا اجر اللہ ان کو عطا کرے گا. فلبید الارض السابعہ و عزوب السماء السابعہ وغیر ذلک من الاحادیث وہی کثیرۃ. اور جمعہ کے اندر اور اعمال ہیں، روایات کثیر ہیں. یہ نقطہ وضاحت کر دوں کہ یہ جتنی روایات قرآن کی صورتوں کے پڑھنے کے بارے میں ہیں یہ ترغیب کے لیے ہیں. اصل قرآن ہدایت ہے، ورد نہیں ہے. یہ ساری روایات یہ اس لیے ہیں کہ مومن کسی بہانے سے قرآن پڑھیں، اور جب ہدایت کو چھوئیں گے، پڑھیں گے، کسی بھی نیت سے، کسی بھی لالچ میں پڑھیں تو قرآن اپنی ہدایت ان کے دلوں میں ڈال دے گا، منتقل کر دے گا. تمام ترغیبی روایات اس فلسفے کے تحت ہیں. یوں نہیں ہے کہ ہم ہدایت نہ لیں، ان کے مضامین کو نہ سمجھیں اور صرف پڑھتے رہیں، ورد بنا لیں، پھر یہ آثار ہوں گے. یہ سارے آثار یقینی ہیں چونکہ معصوم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، لیکن اس نقطے کے تناظر میں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو صاحب عمل بنائے اور روز جمعہ انشاءاللہ ان اعمال صالحہ کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.